الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ قرآن مجید کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں مشرکین کو جواب دیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہ ہے، اب اس کے بعد اس سے زیادہ بڑی گواہی کون سی ہو سکتی ہے۔ اب اہل کتاب کی طرف گفتگو کو متوجہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی کتاب بھی بھیجی ہے، انجیل بھی بھیجی ہے، زبور بھی بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو اہل کتاب دنیا میں موجود تھے، ایک یہود اور دوسرے نصارہ، یعنی تورات والے اور انجیل والے۔ یعرفونہ کہ پہچانتے ہیں اس کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ قرآن مجید کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ آپ کے بھائی بندوں میں ایک ایسا شخص اللہ بھیجے گا جس کی زبان پر اپنا کلام جاری کرے گا۔ تورات میں یہ مضمون موجود ہے اور انجیل میں بھی۔ گویا ان کو یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو یہ بنی اسرائیل سارے یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو بھائی بندوں سے مراد یہ ہے کہ تمہارے جو چچا سے، آبا کے چچا سے جو خاندان چلا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان میں ایک شخص پر ہم ان کی زبان پر اپنا کلام جاری کریں گے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ تو یہ سب پہچانتے ہیں، ان کی کتاب میں موجود ہے مضامین، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے یعرفونہ، ہو ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اکثر مفسرین یہی قول کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہل کتاب ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب یہود کے علماء میں ایک بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور صحابی رسول بنے۔ تو ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس نے کہا واقعی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی وضع قطع، آپ کی زندگی تورات میں پڑھی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مدینہ تشریف لائے، ہم نے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ واقعی آپ ہی ہے آخر الزمان نبی، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد تمام شرائع اور تمام کتابیں منسوخ ہیں، اب آپ ہی کی نبوت چلے گی۔ اور فرمایا جس طرح کسی آدمی کا بچوں میں گھلا ملا ہو تو اس کا باپ آئے تو فوراً ان بچوں میں اپنے بچے کو پہچان جاتا ہے، فوراً اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تیرا نام کیا ہے،
اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ جیسے ہی اس کو دیکھا اس کے حلیے سے پہچان جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ فرمایا کہ میں اتنا اپنے بیٹے کو نہیں پہچان پاؤں گا جتنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہچانا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے تو اس کے بارے میں میرا اپنا ایک گمان ہے کہ میرا بیٹا ہے، کیا پتہ میری بیوی نے کہاں سے یہ راستہ اختیار کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تو اس ذات نے دی ہے جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے اور وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بیٹے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نبوت کو پہچان گیا۔ تو فرمایا یعرفونہ، جتنے بھی یہاں جمع کا صیغہ ہے، جتنا بھی اہل کتاب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھی طرح پہچانتے۔ یا اس سے مراد حلیہ مبارک ہے کہ آپ کے حلیے کو دیکھ کر پہچان گئے، یا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جتنی گواہیاں ہیں یعنی معجزات ہیں اور آپ کی شریعت اور آپ کے احکام جو آپ نے امت کو بتائے ہیں ان کو دیکھ کر پہچان گئے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ احکامات اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ بہرحال ہر طرح جس جہت سے بھی وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات مبارک کو، آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے کردار کو، آپ کے احکام کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے معجزات کو، جس حیثیت سے بھی دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح پہچان سکتے ہیں اور اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ فرمایا الذین خسروا انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ جب پہچانتے ہیں پھر نہیں مانتے تو اس میں دو وجہ ہیں۔ آدمی حق کو سمجھ رہا ہو پھر انکار کر دے تو دو وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس میں تکبر ہے یا خود پسندی ہے۔ تکبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور نیچا ہونے کی ہمت نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں سب سے بڑا، میری سوچ سب سے بڑی، میرا فیصلہ سب سے بڑا، اگرچہ یہ حق ہے، اگر میں اس کو تسلیم کر گیا تو میرا بڑا ہونا ختم ہو جائے گا اور میری رائے لوگوں کے اندر مجروح قرار دی جائے گی، اس وجہ سے میرا ترہ تو سیدھا رہے، بس میں نے نہیں ماننا۔ تو انسان تکبر کی وجہ سے حق کو نہیں مانتا، یا خود پسندی کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل صفات والا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری رائے سب سے اچھی، میری سوچ سب سے اچھی، میرا فیصلہ سب سے اچھا، کوئی جو کچھ کہتا رہے میں نے نہیں تسلیم کرنا، اس لیے کہ میرا جو دماغ جہاں سوچتا ہے وہاں اگلے کا دماغ کہاں پہنچ سکتا ہے، میرا جو فیصلہ ہوتا ہے، میری جو نظر گہری ہے، اتنا کسی دوسرے کی نظر کہاں اتنا گہری ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ تو خود پسندی کی وجہ سے انسان حق کو نہیں مانتا۔ یہ لوگ متکبر بھی تھے اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خسارے میں ڈالتی ہیں۔ فرمایا اسی خسارے کی بنیاد پر فہم لا یؤمنون، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو اور یہود کے علماء ایمان لائے، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں مدینہ میں موجود تھے، جو ان دو بیماریوں کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اسی یہودیت پر دنیا سے گئے ہیں اور آگے یہودیت کو پھیلاتے رہے، تو اس طرح وہ ہلاک ہوئے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بڑا سبق ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دیکھا ہے۔ کل کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، جس کے پاس قرآن پہنچا ہے اس نے گویا مجھے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اور آپ کی احادیث کے ذریعے سے اور آپ کے احکام اور شرائع کے ذریعے سے ہم نے بھی پہچانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد شریعت کا، اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے، ایسی صورت میں ہم اپنے ترے کو سیدھا رکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھ کر اگر شریعت کو چھوڑیں گے تو ہم بھی خسارے میں پڑیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمان کی دولت بھی ہم سے چھن جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، تکبر اور خود پسندی والا۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے سامنے ہم اپنی رائے کو
تسلیم خم کر کے اللہ کے حکم کو مان لیں۔ رضا بالقضاء اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ الذین وہ لوگ آتینا جن کو ہم نے دی، ہم الکتاب کتاب ان کو، یعرفونہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرما، گمراہی ضلالت سے بچا، خود پسندی اور تکبر سے بچا، یا اللہ خود رئی سے بچا، یا اللہ ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، تواضع، انکساری، رضا بالقضاء، یا اللہ یہ ساری صفات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، ہمارے معاشرے کو پاکیزگی نصیب فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ دین کا کام جہاں جس صورت میں بھی ہو رہا ہے قبول فرما، خصوصی مدد و نصرت فرما، یا اللہ قبولیت نصیب فرما۔ آج ہمارا ہونے والا جو اتباع سنت کورس ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ یا اللہ ایمان والوں تک اس کے پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، خود کو اس پر عمل کر کے دوسروں کو اس پر لگانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آج انشاءاللہ بعد نماز مغرب اسی مسجد میں ماہانہ اتباع سنت کورس ہوگا۔